برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ کے ضمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم 6 ہجری کے واقعات سے پہنچے تھے، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اس عظیم واقعے کے بعد برات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اراکین عمرہ سے، ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڈا رہے ہیں، کوئی بال کٹا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ان سے۔ یہ خواب جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے، اور ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب ہوتا ہے۔ تو ایک خواب ہوتا ہے عامۃ المسلمین کا، یعنی عام مسلمان، اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے، کبھی شر بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی آلات بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا، اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا، اللہ کے اولیاء کا، عباد اللہ الصالحین کا، وہ تقریباً خیر ہوتا اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا، اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وحی میں کوئی شبہ نہیں، نبی کے خواب میں بھی کوئی شبہ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے خواب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا، یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کرتا۔ تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے، اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا، خواب ہوگا، وہ رحمان سے ہوگا، شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے، یعنی وہ تو وحی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ اب اس ضمن میں تو صرف کیونکہ بعض اہم باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ذکر کیا کہ آپ نے کیا انی ارا فی المنام، کیا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، لگا کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا بنتی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جو اللہ کا حکم ہے، وہ صرف خواب نہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی وحی ہو، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب۔ اور اس ضمن میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے، خطرناک ہے،
اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ہی ڈالیں, مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لعنت کریں, اور اس کے بعد 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں, اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں, اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں. آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, کسی کو بھی نہ بتائیں, بس بھول جائیں, سمجھے کہ آپ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا, اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں. اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے شر ہے اچھا ہے برا ہے, اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں, اس بندے پہ ذکر کریں جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو. یعنی علم کا کیا معنی, یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم, خواب کے ساتھ اس کو مناسب, کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے منہ سے نکلے گا. تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا. اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے, اچھی تمنا رکھی جائے, اچھی آرزو رکھی جائے. تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے, اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں. اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا. اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی, اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی, اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. کیونکہ اس قسم کی بات جھوٹ بولنا یہ گویا افتراء علی اللہ ہے, اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں, اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقاعدہ قرآن مقدس میں ذکر ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی, اور پھر بال محلقین رؤوسکم ومقصرین, تم میں سے کوئی سر مڈانے والے ہوں گے, کوئی بال کٹانے والے ہوں گے, اور کوئی خوف نہیں. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے, اور جو آدمی اپنی خوشی سے اپنی خواہش سے اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں, اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً جو صحیح روایات میں موجود ہے 1400 صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا. آلہ و اصحابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, اور ذل حلیفہ پر, جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں, جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اسے ابھی آر علی کہا جاتا ہے, بیر علی کہتے ہیں. پرانے دور میں اس کا نام ذل حلیفہ. بعض لوگوں نے یہ کہانی ابھی بنا رکھی ہے کہ جی یہاں ایک دے ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کنویں میں قید کر دیا تھا,
اس لیے اس کنویں کا نام بیر علی رکھ دیا گیا. یہ سب کہانیاں ہیں من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو، اپنے باغات کو، اپنے زمینوں کو، اپنے عمارتوں کو، اپنی جائیدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میقات سے آپ نے عمرے کے لیے. اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے، جمہور ائمہ اربعہ کا، کہ آدمی جب میقات سے آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکے میں داخل نہ ہو. وہ بعض ائمہ اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ بھی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے، اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں، تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک میں بہت سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزرے. اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن وہ مسئلے کا احوط پہلو لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع ہے، جس میں زیادہ احتیاط. اب دیکھیں نا جی، مثلاً آپ نے احرام سے آ رہے تھے، میقات سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا. جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے، یعنی دم نہیں پڑے گا، جرمانہ نہیں ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے. اچھا، اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو مجتہدوں کا اجتہاد ہے، لیکن ایک کا اجتہاد حق ہوگا. اگر قیامت کے دن اجتہاد یہ حق ہو گیا کہ اگر کوئی ڈپٹی والا ہے یا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بچ گئے بیچارے. لیکن جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ضائع نہیں کریں گے بھی تم نے عمرہ کیوں کیا تھا. اور جس نے عمرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں عمرہ کرنا ضروری تھا، جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے؟ اسے محاسن اس کے بدلے میں ادا کریں گے. اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی میقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے؟ ما سوائے فتح مکہ. فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے کیونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بس ختم، پھر اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک. اور صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف. بہرحال 1400 صحابہ کے ساتھ. سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں. سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے روشن ہدایت ہے. آپ اس سے ہدایت پڑھیں، آپ اس سے سمجھیں گے. حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمایا. سرکار دو جہاں کی زوجہ مطہرہ میں تہمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا، کیا موقف تھا، کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا. اور اس میں سیدہ عائشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا. جیسے نبی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں، آپ کے سفر سے سفر سیکھیں، آپ کے غزوات سے غزوات سیکھیں، آپ کے طواف سے طواف سیکھیں، آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں، آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں. سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا. سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا، لیکن اس اسلحے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلاح ہوتا ہے فرمایا ایک دو اونٹوں پہ لاد لو، کیونکہ مکے والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں. اور کے جانور بھی لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 70 بدن. جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھی، ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ. قلائد کی جمع ہے. کیا معنی یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلا اونٹ ہے،
اس کی سنام ہے یا اس کا سائڈ ہے، اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دیتے، یوں تھوڑا سا کاٹا، کاٹ لگا دی، خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا. یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے، اللہ کے حرم میں ذبح ہونا ہے. اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا. یہ تو اللہ کا ہے. یا کلانا کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بالکل چمڑے کا ہار وار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے، علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ ہدی ہے اور یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ جانور گم ہو جاتا، کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جانوروں کو علامات لگا دی گئی کہ بھی یہ جانور جو ہیں ہدی کے ہیں، قربانی کے ہیں اور ذبح ہونے حرم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آتے گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب میں حضور کی مخالفت کی تھی، حضور نے ان کی تعریف کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے غزوہ سرایا، بنو سلیم کے خلاف، بنو ہزارہ کے خلاف، بنو ثقیف کے خلاف، ان سب کے خلاف جو ہے آپ نے بھیجا کہ ان کو تعریف کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکہ کیا ہمارے ساتھ. تو اب قریش کو پتہ چلا کہ 1400 کا لشکر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ بس لڑائی کے لیے اب قریش بھی تیار ہو. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑائی ہے، 1400 آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں، تو صاف بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے اور تیار ہو جائیں. انہوں نے بھی اپنا لشکر جو تھا اپنے جوان جو تھے تیار کر لیے اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے، جیسے تنعیم سے آپ جاتے ہیں، جنوب سے، عثمان سے، یہ معروف راستے پرانے دور کے یہی ہیں، تو حد حرم سے باہر آ گئے کیونکہ حرم میں تو قتال ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے، ورنہ جب ہم طالب العلم کی حیثیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شبیسی حدیبیہ سدے کے راستے میں، تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، تو آپس سے تنعیم بات نیچے جانے کی کیا ضرورت؟ سفر لمبا ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس راستے تو مقابلے کے لیے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو، کیونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں. ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے، راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتہ نہیں لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی، مجھے بتاؤ وہ راستہ. صحابہ کہتے ہیں طریق البحر شدید، بہت مشکل راستہ تھا کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے. استعمال ہونے والے راستے میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں نا، لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل ہوئے. کہ مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے، ہم ان کے بالکل پیچھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے علامات حرم، وہ علامات حرم نظر آنے لگ گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آ گئے، حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ. اب حضور پاک اسے چلانے کی کوشش کروا رہے ہیں، اونٹنی نہیں چلتی. صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی. اب تو ہم حرم کے قریب آ گئے، اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا، پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسھا حابس الفیل،
اونٹنی کو مت مارو. اس کو اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ سفر میں بیٹھ جائے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے, اللہ نے ہمیں روکا. فلا اتار دیا, لیکن حرم سے باہر وہ سامنے علامات حرم نظر آ رہی ہیں, حدود حرم نظر آ رہی ہے, لیکن ہے حرم کے باہر. مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے. ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے تو اب حرم میں ہم قتال نہیں کر سکتے. حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکے والے عجیب ہے کہ بھئی احرام باندھا ہوا ہے, اللہ کے نبی آئے ہیں, 1400 آدمی ساتھ ہے, ان کو عمرے سے روک دیا ہے. یہ سدون عن المسجد الحرام, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے, لیکن چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں. اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب, اگر حضور عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے, حرم میں کے باہر کیوں رک گئے؟ یہ مقصدی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں. اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے, ہمیں پتہ نہ لگتا. اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا. جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا, پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانی تھی کہ باقی تو 1 قلعہ 2 قلعے کا فاصلہ رہ گیا ہے, لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے. اس کے طرح کہ ہم آئے یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے حضور تو جنگ کے لیے. اب مشرکین کو اپنا ایک اور فکر لائق ہو گیا. اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ خیمے لگا دیے اور مشرکین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود سے قریب ہی آنے 4 سے تو وہ بھی نکل آئے, وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے. انہوں نے بھی اپنی فوج اتار دی, لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2-4 فرلانگ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں, تحقیق کریں, ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کرے کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بدیل بن ورقہ. یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے, لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا. بدیل بن ورقہ آئے, آ کے کیمپ میں آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, سلام کیا, آ کے ملے اور پوچھا بماذا قدمتم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وقال نريد العمرہ, ہم عمرے کے لیے آئے اور تمہارا کوئی نہیں. انہوں نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1-2 اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں. کون فرمایا ابو جہل خاف القتل من قریش, مجھے قریش پر اطمینان تو نہیں. جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں, جو لوگ احد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں, جو ابھی غزوہ احزاب میں اتنی فوجیں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آ گئے, ہم جب ان کے اپنے حدود میں آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ قتل کر سکتے ہیں. تو ایسا تو نہ ہو نا کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کے دشمن پکڑ کے چھری سے ذبح کرتا ہے اس کو. چلو کم از کم آدمی اپنا دفاع تو کرے گا. بدیل بن ورقہ واپس آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں. ویسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے. اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے. یہ تیسرا تھا. انہوں نے کہا اچھا نتأکد بطریقۃ اخری, ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں. تو انہوں نے حلیہ بن علقمہ, یہ احابیش میں سے, احابیش جو ہے یوں سمجھ لیں یہ ذلوج تھے, حبش کے لوگ تھے. بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی کی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا, اشعار بھی عربی ہو گئے, اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا. لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے, بڑے سخت قبیلے تھے حبش. ان کو احابیش کہا جاتا تھا. یہ حلیہ بن علقمہ جو ہے یہ احابیش کا سردار. انہوں نے کہا بھی تم جاؤ پتہ کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ. حلیہ جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا, صحابہ نے کہا حضور وہ حلیہ جو ہے نا احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے,
آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے حج کی قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا ذرا سامنے کھڑے کر دو، اس کو نظر آئے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے۔ وہ آئے ملے، حضور لما قدمتم، کیوں تشریف لائے؟ فرمایا عمرہ، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے حاجی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ تو نے کہا ہاں جی میں دیکھ تو رہا۔ وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاؤ بھائی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، شعار ہے، ان کے گلوں میں قلائد ہیں، یہ اس طرح لڑنے کے لیے آدمی آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں کیا پتا، تم تو ایسے بس سرسری اندازے لگا کے آ گیا۔ اس نے کہا سنو مکے والوں، میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، واللہ لو منعتم لو نفرن علیکم اللہابی، مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا۔ یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بولتے، نرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا اچھا بھی ٹھنڈے ہو جاؤ یار، ناراض تو رہو، ہم تو اپنی ایک بات کر رہے ہیں نا، جب تسلی ہو جائے، پکی بات ہو جائے، ہم اسی لیے تو تحقیق کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا، تم اتنا ناراض کیوں ہو؟ سر کا ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں؟ میں کہا ٹھہرو، ناراض نہ ہوں، ہم کننا نتأکد مرۃ اخری، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر کوئی تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عروۃ بن مسعود الثقفی، یہ بہت بڑا سردار، بہت بڑا بنو ثقیف کا سردار، اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ، اور یہ عروۃ بن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروہ پہ کیوں نہیں اتارا، اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید بن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا، جو بڑے لوگ ہیں، جن کے قبائل ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا؟ آپ تو یتیم ہیں، آپ تو غریب ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، تو یعنی کہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا۔ اس کے پاس گئے قریش، انہوں نے کہا کہ تم مہربانی کرو، تم سردار ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو قریشیوں، بات سنو، تمہارا دماغ ہے، جس کو بھیجتے ہو واپس آتا ہے، اس کو کہتے تم جھوٹ بولتے، جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے، اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں؟ یہ بات یاد رکھ لو، اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا، میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی، ورنہ کسی اور کو بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو بھی کہیں گے۔ عروۃ بن مسعود الثقفی جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی، کیونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے۔ انہوں نے کہا حضور قربا آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح، ہتھیار پہنے، اگر ایک آدمی قاصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ تو مغیرہ بن شعبہ ثقفی، یہ بھی ثقفی، اور خدا کی شان دیکھیں گے عروہ کے بھائی کے بیٹے، یہ مسلمان تھے۔ اب وہ احرام میں ابھی جان دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے۔ عروۃ بن مسعود الثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، ہم ان کی بات تو مانتے نہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑھانے والی بات ہو، لڑانے والی بات،
اگر تو ان کا خون کھولتا ہے، جوش میں آتے ہیں، پھر یہ لڑنے آئے، اور اگر میری اصلاحات کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں، لڑائی ان کا مقصد ہے۔ تو آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمرے کے۔ اس نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو ہتھیار لے کے تو نہیں آتا، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے قریش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے وطن میں آ رہے ہیں، ان کے علاقے میں آ رہے ہیں، یہ جو 1400 آدمی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے سر، ان میں سے ایک بھی نہیں رکے گا۔ جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آ گیا، آپ نے گالیاں دی، سب بہت سب شدید ہے۔ حضرت ابو بکر جیسا آدمی جس نے کبھی کسی کو گالی دی، غصے میں آ گئے اور گالی کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کے آئیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو مشرک؟ ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا، تم پلیت ہو، ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا، مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے، لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول، میں تمہیں گالی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے، اس نے کہا رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ اور اس کے بعد عروۃ بن مسعود نے یہ کیا، عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احتراماً اور کبھی استہزاءً اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تو اس کی داڑھی میں ہاتھ کیوں پکڑتے وہ بات کر، ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہے، ادب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو، اور کسی کو اگر چھیڑنا ہو تو پکڑ یار کیا ہے کیا تم، تو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے سب ہو گئی، مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ میں مارا، اسے کہا کہ عبادی عدو اللہ، اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے بدنی کو، اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے، زمین سے کٹا ہو۔ میں دیکھا بنا جا الفضل الغلیظ، یہ کون ہے؟ سخت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون؟ میں نہیں پتا میں کون ہوں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عروہ ہمارے تو پہچانا نہیں اس کو، حضور نے نہیں پہچانا کون ہے تو بڑا کوئی بداخلاق آدمی، میں تو ویسے ہی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، میرا بھی توہین کا مقصد نہیں تھا، اس نے مجھے خامخواہ تلوار مار دی۔ حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیک، یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے۔ میں نے کہا او مغیرہ تم ہو؟ اس نے کہا اچھا وہ میرا احسان بھول گیا، ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے، وہ بھی بھول گئے تم، اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو، میرے احسانات کو بھی تم نے بھلا دیا۔ اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے 12-13 آدمیوں کے ساتھ مصر گئے، مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے، جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے، لیکن سب جو تھے وہ تو بڑے احترام سے ملے، لیکن یہ وہی اجت آدمی تھا نا، اس نے کوئی اس کی قدر بدر نہ کی، وجہ سے دور سے کھڑا ہو گیا۔ خیر اس کے بعد 1-2 دن رہے، جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایہ دیے سب کو، لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، کیونکہ بد اخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینے میں۔ اب جب یہ واپس آ گئے تو مغیرہ کہیں عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا، اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی، یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں۔ یہ رات کو سو رہے تھے، تلوار اٹھائی، 13 کے 13 قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گئے، 13 آدمی مار دیے بنی والے۔
اور وہ ہدیہ تو ہدیہ ان کے جو اور سامان تھے تجارت کے جو انہوں نے خریدا ہوا تھا سارا سامان بھی اکٹھا کر کے لے گیا، ان کے اونٹ بھی بھگا گیا۔ لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا، بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا، بنی مالک اپنے قبیلے کو تیار کر لیا، ادھر سے بنو ثقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لڑائی پہ تھے۔ ہمارے 13 آدمی مار دیے ہیں، کوئی بات ہے؟ اور یہ بھاگ گیا، یہ بھی چھپ گیا۔ لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے۔ تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے، پرانے ان کے سردار تھے، وہ آئے اور نے کہا کہ عروہ لا تفنی قومک ولا تفنی بنی مالک، اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر، بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو۔ اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی نا تو دونوں قبیلے برباد ہو، کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے، دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں ہو، تمہارے سینکڑوں بندے، یہ نہیں کہ ابھی لڑائی ہوتی رہے گی۔ دیکھا میں کیا کروں؟ کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے، تم سردار ہو، بنی مالک کا کیا قصور ہے؟ ابھی ان کے 13 آدمی مارے گئے ہیں، سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں، لیکن تم دیت ادا کرو۔ اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے، انہوں نے کہا کہ چلو عروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے، تو چلو ہم معاف کرتے ہیں، ہم خون بہا لے لیں گے، لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے۔ تو 13 آدمیوں کا دیت جو تھی عروہ نے ادا کی۔ اس نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار مار رہے ہو۔ اچھا، یہ سارا سامان اونٹ وونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا مدینے کی حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اما الاسلام فنقبل، تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں، اما المال فلا، یہ جو مال تم نے لیا ہوا ہے یہ تو غداری کا ہے، چوری کا ہے، یہ نہیں ہم قبول، یہ واپس کرو بنی مال جن کا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اسلام کا حکم ہے، ورنہ اسی مال کے لیے تو میں نے 13 بندے مارے۔ لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، حقوق العباد ہے تو میں واپس کرتا ہوں، تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا، لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا۔ تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی۔ اس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو، احسان اپنی جگہ ہے، لیکن ھذا رسول، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی توہین ہم نہیں کرتے۔ اس نے کہا اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے، عروہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں، حضور نے وضو کیا، جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل رہے ہیں، اگر آپ کا پاؤں دھونا پانی گرا صحابہ منہ پہ مل رہے ہیں، جو برتن میں پانی بچ گیا اس کو صحابہ لے کے منہ پہ مل رہے ہیں۔ عروہ دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا، واپس چلا گیا عروہ جب واپس گیا سردار جمع ہو گئے قریش کے، انہوں نے کہا کہ ہاں واضح ورا سناؤ بھائی تمہاری کیا تحقیق ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بات اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کسریٰ و قیصر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے فارس و روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد مدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا، اور ان کے وفاداروں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے، جانثاروں جیسے جانثار میں نے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی 1400 صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد مدنی پہ حملہ کرو، کیوں لڑتے؟ سیدھی بات یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ چلو کوئی فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک سوچتے، آخر یہ معمولی بات تو نہیں، ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضور آئے عمرہ کر کے چلے جائیں، تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے۔ بہرحال تمہاری رائے ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا غور کرنا شروع کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں، صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برتن میں۔ آپ نے فرمایا ابھی کنواں تلاش کر، نے فرمایا علیہ سفیہ ابیار الا بھی، کیا اور کوئی کنویں نہیں ہے؟ ایک کنواں ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خشک پڑا ہے، اس میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا دلو نہیں، چلو لے جاؤ مجھے اس کنویں پہ۔
حضور اس کنویں پہ تشریف لے آئے اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا اور اس پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور صحابی سے کہا بھی تم اتر گیا اور رسی پکڑ کے اتر گیا. فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی کھدائی کرو. اس نے تیر کے ساتھ لکڑی کرا کھدائی. جب کھدائی کرنی تو نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں اس کو پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ انسلال بھی کنویں کا چشمہ ابل. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. فرمایا تو بات نہیں ہو رہی, ایک آتا ہے چلا جاتا ہے, پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے, پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے. وہ بات تو نہ ہوئی نا, بات تو کنارے نہیں لگ رہی. آپ نے فرمایا یا عمر حاضر یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو. ابو سفیان آخر سردار ہے, یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا. حضرت عمر نے عرض کیا, اسے کہا یا رسول اللہ منا و صدقنا, آپ کا حکم ہے تو میری تو جان حاضر ہے, لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے. آج 1400 سال کے بعد نہیں سن سکتے تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا. یعنی 1400 سال گزر گئے, آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بول. آپ کے ہندوستان میں وہ گزرا ہے نا نور اللہ شوستری. نور اللہ شوستری جس کو یہ روافظ جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں, ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا. وہ آپ نے سنا ہوگا, تاریخ کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے, ہم تو دور کے لوگ ہیں. نور جہاں کا استاد بھی. تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا. تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی, اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے, تو اس نے ایک شعر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے, اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں. کیونکہ عمر کے آپ کی عمر کتنی ہے جی, تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا, اس لیے میں اس لفظ سے بھی چیزتا ہوں. تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھیں اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھیں. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کرے, تو بادشاہ مجلس برخاست کر دیتے تھے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے, بادشاہ نے اسے دربار میں طلب دیا. جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھائی شوستری یہ شعر تم نے کہا ہے, اس نے کہا میں نے کہا. اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں, اب اس ملک کے وزراء بیوروکریٹ میرے ساتھ ہیں, اب مجھے کون چھیڑ سکتا ہے. اب بادشاہ تھوڑا مجھے سزا دے سکتا ہے, اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے, وہ میری شاگرد ہے اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے شعر لکھا. بادشاہ نے کہا سوچ لو, میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں, سوچ. تو میں کہا جی 10 منٹ سوچ رہا ہو یا 10 سال سوچ رہا ہوں, میں نے شعر لکھا ہے اور میں عمر سے بغض رکھتا ہوں. اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا, لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, مجلس برخاست نہیں کر رہا. تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو. انہوں نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے. تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کہ بھائی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں, تاکہ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کہ جان من جان دادن ایمان نہ دادن, کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا, میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا, میں سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا. لیکن کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر, تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا. نبی کا صحابی ہو, خلیفہ راشد ہو, اور کوئی اسے گالی دے دے ملک میں, یہ کیسے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا سلو کی یہ بھی گئی, مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی. حضور وہ تو پتہ نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا اڑاؤ کرنے ان کی, وہ ابھی موجود نہیں ہے وہاں. حضور نے فرمایا عمر پھر رائے, تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے, حضرت عثمان کو بھیجو.
حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے، اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو. اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں. ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ، اسے کہا دیا. حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے، ابو سفیان نے استقبال کیا، ملا، بٹھایا. اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے، پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو، کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ ہے؟ لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا، تم جب چاہو، لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے موت. اس نے کہا کہ بھائی اب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو، میں بھی نہیں کرتا، میں کیسے عمرہ کروں؟ میرا آقا وہاں بیٹھے نہیں اور میں عمرہ کروں. اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو، ہم پھر مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ بھی اللہ کے نبی آئے عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں. یا تو ہمیں پہلے اذن بھیجتے، اطلاع بھیجتے، ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم کہہ دیتے آ جاؤ. ہمیں سوچے اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتل عثمان، حضرت عثمان شہید. حضور نے فرمایا بایعونی علی الا تفروا، صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں، اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے، اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بس جو اللہ کو منظور ہے وہ. تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں. یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا اللہ کا، یہ وہ منظر. اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے. اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا، یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے، تو تم گواہ ہو جاؤ ہذہ یدی وہذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. انا ابایع عثمان، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی. سب صحابہ اللہ اکبر کہہ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایماننا، خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے. عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ کرا. کتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے. انہوں نے کہا حضور مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا، مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی، لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہے، غور کر رہے ہیں. مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے. اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ 1400 بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں، اگر 1400 آدمی جو جم جائے میدان میں تو لو ہمارا 1400 نہ مار سکے 700 ہی مار دو، تو اتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلو کا. تم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو. اس نے سہیل ابن عمرو کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ. سہیل ابن عمرو جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان کے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا. تو حضور نے فرمایا سہل اللہ امرکم، سہیل آ رہا ہے نا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے. سال سے ہے سہیل آ گئے بیٹھے حضور کے ساتھ. انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں. کیا سلو؟ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس کریں. اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں، عمرہ کریں. ہتھیار نہیں ہوں گے، قلت سے صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا، کیونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا. عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے. انہوں نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی، کھلی نہیں.
ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، 10 سال کے لیے آپ کی ہماری صلح، نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ، نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ تو تیسری شرط اس نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی، جو ہمارا حلیف بننا چاہے اس کی، یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی، جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں گے، جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ۔ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیسے؟ اس نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں، یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکے آ جائے، آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے۔ ٹھیک، ساری باتیں جب ہو گئی حضور فرمایا مجھے ساری باتیں قبول۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور معاہدہ لکھو۔ ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا تھا، جو سہیل سلو کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینے کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتے داروں سے مل ملا کے اسی جنگیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا۔ وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر یا خون ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا، مسلمان ہمارا ایک آ گیا، اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ھذا اول اسیر، یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں لکھی، ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں، سلو نامہ لکھا ہی نہیں گیا، فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے، تو اب ہم کیوں عمل کریں؟ حضور نے فرمایا وایت کی کلمہ یا عمر، عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی، بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا، چپ رہ گیا۔ سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو، اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں پھر واپس آ کے سلو لکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چل جاؤ۔ نے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلا اللہ ان یجعل لک فرجا مخرجا، اللہ تمہارے لیے ایک راستہ پیدا کرے۔ اور اسی زنجیروں کی حالت میں سہیل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو، ابو جندل کو لے کے چلے۔ حضرت عمر جناب ایسا ایسا ابو جندل کے قریب گیا، اس نے کہا ابو جندل ان المشرکین نجس ودمهم دم کلاب، کہ مشرکین پلیت ہوتے ہیں، ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے، یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں مارو اس کو اڑا دو، تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا، تم تو پابند نہیں، تم تو قیدی ہو ان کے پاس، معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا جو یہاں موجود تھے، انہوں نے معاہدہ کیا، تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو، تم تو خود قیدی ہو، تم کون سے معاہدے کے پابند ہو؟ ایسا ایسا عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے، پچھلے کئی الگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا۔ اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے، کہاں پہ بوڑھا ہو اس کو، لیکن ابو جندل نے ہمت رکھی، حنا علی ابیہ، اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب تو لے کے چلا گیا۔ اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا، ابو جندل کو وہیں چھوڑا، واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو، حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ ما نعرف الرحمن الرحیم، ہم تو نہیں جانتے رحمان الرحیم کیا ہے، یہ نہ لکھیں، آپ لکھیں بھی اس نے کہا اللہم، حضور نے کہا لکھو، حضرت نے چلو رحمان اسی کا نام، اللہ اسی کا نام، اور حضرت علی لکھا بن محمد رسول اللہ۔ یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف سے اور سہیل ابن عمرو کی طرف سے۔ سہیل نے کہا لا یا رسول، اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے، ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ نہیں، اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا؟
یعنی میرے خیال میں آپ کا بارہ بھی اتنی اچھی کلاس ایگزامینیشن نہیں کر سکتا، اتنے سمجھدار تھے وہ قریش اس دور میں۔ انہوں نے کہا کہ جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو میں محمد رسول اللہ اور نیچے ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا، ہم تو نہیں مانتے، آپ لکھے میں محمد ابن عبد اللہ، ہم تو محمد ابن عبد اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو بن محمد۔ اس نے کہا حضور اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں، رسول اللہ کا لفظ لکھ کے کاٹ دوں۔ حضور نے فرمایا اب ہو یا علی، قال واللہ لا اب ہو یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے فرمایا ادھر اللہ لے آؤ کاغذ، یہ حضور نے اپنے ہاتھ لکھا، لکھو محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں۔ جب معاہدہ لکھ لیا گیا، معاہدہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا، حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ، جانور ذبح کر دو، سر مڑا لو۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غصے میں آئے، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بیوی کے، کہا کہ کیا بات ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر مڑاؤ، جانور ذبح کرو، اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کرے اور اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانثار آپ کی تعمیل نہ کرے، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہاں آ جائے کہ چلو عمرہ کرو۔ آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، اپنے جانور کو ذبح کیا، صحابہ دوڑ پڑے، انہوں نے کہا جی بات ختم، بات ختم، اب تو امید ختم ہوگی، جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہم کو سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے۔ اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی۔ تم نے کہا حضور کیا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے کہا نہیں مکہ بھی فتح ہوگا۔ یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے، آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا